اپنی ماں بہنوں کے پردے کے لیے ایک قدم ضرور بڑھائیں. محرم اور نامحرم کا ملنا اس کو ختم کرنا پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین حضرت، آپ کی خدمت میں شادی کے احکام بیان کرنے ہیں اور حدیث مبارک حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہر انسان جانتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ شادی کے بارے میں کہ شادی کرنا سنت موقدہ ہے، شادی کرنے کے لیے تاکید کی گئی ہے. اور کیا آپ نہیں جانتے شادی کرنے سے ایک لڑکی اور لڑکی کے ملن کے بعد ایمان کامل ہو جاتا ہے. شادی شدہ کی 2 رکعت نماز اور غیر شادی شدہ کی 70 رکعت نماز برابر ہوتی ہے. کتنے فوائد شادی کے بیان کیے گئے ہیں. لیکن شادی کرنا جہاں پر سنت بیان کیا گیا ہے، تاکید کی گئی ہے اور فعل بھی حلال ہے، لیکن کام حرام ہو رہا ہے. اب آپ کہیں گے کس طریقے سے کام حرام ہو رہا ہے؟ جہاں پر نکاح ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے، حلال طریقے سے ہو رہا ہے، حدیث موجود، روایات موجود، لیکن حرام کیوں؟ کیسے حرام ہو رہا ہے؟ کیا یہ حرام نہیں کہ شادیوں میں خواتین فل میک اپ میں آ رہی ہیں اور پردے کا خیال نہیں ہے؟ نامحرم محرم سے مل رہے ہیں، پردے کا خیال نہیں ہے. فل میک اپ میں خواتین میرج ہال میں آ رہی ہیں اور جہاں پر میل فیمیل سب مل رہے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. جہاں پر اسلامک شادی کو ترویج اور رائج کرنے کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح وقت پر جتنی جلدی ہو سکے شادی کر دی جائے، اور اسی طریقے سے دوسرے طریقے سے شادی کے راستے کو بند کیا جا رہا ہے اور حرام شادیوں میں بے پردگی کو روکا جائے. کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ شادی میں بد حجابی کو کنٹرول کیا جائے؟ کیا آپ نہیں چاہتے ہماری مائیں بہنیں پردے میں رہیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری ماں و بہنوں کو کوئی نامحرم نہ دیکھیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ اس بد عمل سے، اس برے عمل سے پورے معاشرے پر اثر پڑتا ہے اور فتنے فساد کی جڑ یہیں سے نمودار ہوتی ہے؟ یہیں سے فتنہ سب سے پہلے یہیں سے نکلتا ہے، جہاں پر ایک لڑکی اور ایک لڑکا ایسے ماحول میں ہو جہاں پر آزادی ہو، ایک پروگرام میں شامل ہو، ایک میرج ہال میں گھوم رہے ہو. کیا آپ نہیں چاہتے آپ کی لڑکی پر کوئی نظر نہ ڈالے؟ کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کی ماں و بہنوں پر کوئی نامحرم کی نظر نہ پڑے؟ اگر آپ نہیں چاہتے ہیں یہ سب کام، تو آئیے ہمارے ساتھ ایک قدم بڑھائیے اور اس کام میں ہمارا ساتھ دیجیے. جہاں پر شادی کی تاکید کی گئی ہے کہ حلال کام ہے اور شادی کرنا سنت موقدہ ہے، وہاں پر یہ بھی تاکید کی گئی ہے کہ آپ کے اوپر فریضہ ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. یہ آپ کے لیے ایک سیرت نبوی ہے، اس پر عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. آئیے اس پر ضرور عمل کریں. ایک قدم خدا کے لیے، اپنے رسول کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے، اپنی ماں بہنوں کے پردے کے لیے ایک قدم ضرور بڑھائیں اور اس غلط رسم کو ختم کریں. جہاں کہیں بھی شادی کا پروگرام رکھا جائے، شادی کے انتظامات کیے جائیں، وہاں پر مردوں کا پروگرام چاہے کھانے کا ہو چاہے شرکت کرنے کا ہو، بالکل الگ ہونا چاہیے. ایک طرف مرد ہوں اور دوسری طرف لیڈیز ہوں. اگر لیڈیزوں کا پروگرام بھی الگ رکھا جا رہا ہے تو اس میں نوجوان کوئی نامحرم اس حال میں داخل نہ ہونے پائے. اس چیز کا خیال رکھا جائے. یہ ذمہ داری لڑکی والوں کی بھی بنتی ہے اور لڑکے والوں کی بھی بنتی ہے. دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے. دونوں اس کام پر اس چیز کو ضرور فالو کریں اور اس پر ضرور عمل کریں. شادی ایک ہوتی ہے لیکن حرام فعل اس شادی میں کتنے زیادہ ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ. اور تعجب کی بات یہ ہے، بعض گھرانے ایسے ہوتے ہیں جو ایک گاؤں، ایک شہر، ایک قصبے میں مشہور و معروف ہوتے ہیں،
کہ اس گھرانے میں، اس گھر میں اسلام پر عمل کرنے والے بہت زیادہ افراد ہیں، اسلام کو فالو کرتے ہیں، نمازی، پرہیزگار، متقی افراد ہیں، لیکن بعض تعلیم یافتہ افراد ایسی شادیوں میں جہاں پر مرد، عورت، لڑکی، لڑکے سب ایک جگہ مخلوط ہو رہے ہیں، مل رہے ہیں، نہ پردے کی فکر ہے، نہ اسلام کی فکر ہے، نہ ہمارے رسول کی فکر ہے، نہ کتاب کی فکر ہے، مل رہے ہیں، نہ محرم اور نہ محرم کا خیال نہیں ہے، کیا یہ گناہ نہیں ہو رہا ہے؟ کس کی ذمہ داری بنتی ہے کس کو روکا جائے؟ یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کی ذمہ داری، میری ذمہ داری، ماں باپ کی ذمہ داری، ہر اس فرد کی ذمہ داری بنتی ہے جو شادی میں قدم رکھ رہا ہے، چونکہ امر بالمعروف کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہم سب کا فریضہ ہے، ہم سب پر واجب ہے۔ اور ایسی شادیوں میں اگر آپ اس غلط رسم کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ خواتین جہاں فل میک اپ میں آ رہی ہوں اور مردوں سے شانہ بشانہ ملا کر چل رہی ہوں، جس جگہ پر ایک مرد کھانا کھا رہا ہو اسی جگہ پر ایک خاتون فل میک اپ نامحرم کے سامنے کھڑے ہو کر کھانا کھا رہی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جہاں اسلامی شادی کو رائج کرنے کے لیے تاکید کی گئی ہے وہاں پر غلط رسومات کو بھی جاری کیا جا رہا ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھلانا کیا ہے؟ آپ میں اور ایک حیوان میں فرق کیا رہ گیا؟ ایک حیوان اور ایک جانور اور ایک انسان، فرق کیا ہے؟ انسان کھڑا ہو کر کھاتا ہے، اور آج کا انسان جس کو اسلام نے قدم قدم پر آداب زندگی سکھائے ہیں، آداب زندگی بتائے ہیں، جانوروں کی طرح کھانا کھا رہے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ آداب زندگی کے خلاف ہے، یہ آداب غذا کے خلاف ہے، یہ کھانا کھانے کے آداب کے خلاف ہے، اس کو بھی ختم کرنا پڑے گا۔ تو دو چیزیں، سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ہمیں خواتین کا شادیوں میں شرکت کرنا اور فل میک اپ میں آنا، محرم اور نامحرم کا ملنا، اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، ان سب ممبران کی ذمہ داری بنتی ہے جو شادی میں شرکت کر رہے ہیں۔ اگر ایسے لوگ شادیوں کو نہیں بدلنا چاہتے تو آپ کو ایسی شادیوں میں بائیکاٹ کرنا پڑے گا، آپ کو ایسی شادیوں میں نہیں جانا ہے، اور آپ وجہ بتائیے کہ ہم ایسی شادیوں میں شرکت نہیں کریں گے جہاں پر اللہ کی کتاب کی نافرمانی ہو رہی ہو، جہاں پر ہمارے رسول کے حکم کو پامال کیا جا رہا ہو، رسول کے حکم کی اطاعت نہیں ہو رہی ہو۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، جہاں پر جس مقدس اور پاک و پاکیزہ رشتے کا آغاز کیا جا رہا ہو حلال طریقے سے، لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت نہ ہو، قرآن کریم جو مسلمانوں کی کتاب ہے اس کی اطاعت نہ ہو، تو اس شادی میں، اس عمل میں، اس رشتے میں کس طریقے سے محبت پیدا ہو سکتی ہے، کس طریقے سے برکت پیدا ہو سکتی ہے، جہاں پر گناہوں کا کھلے عام گناہ ہو رہے ہوں، جہاں پر مرد عورت مخلوط ہیں، ملے ہوئے ہیں، جہاں پر کھڑے ہو کر کھانا کھلایا جا رہا ہے جس کو اسٹینڈرڈ کہا جاتا ہے کہ ایک ماڈرن بن چکا ہے۔ کیا ہمارا اسلام ان چیزوں کی اجازت دیتا ہے؟ شادی جہاں پر مقدس عمل ہے، شادیوں میں افراد اور تفرید کو انجام دیا جا رہا ہے، اور یہاں پر ایسے افراد جو پڑھے لکھے تعلیم یافتہ افراد ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو روکا جائے، اور اس کو روکنے میں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس عمل کو روکا جائے اور ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کیا جائے، یا ان کو بتایا جائے اگر آپ کے یہاں پر ایسا انتظام کیا گیا جہاں پر مرد اور عورت ایک جگہ پر ہوں، سب ایک جگہ پر کھانا کھا رہے ہوں، سب ایک میرج ہال میں گھوم رہے ہوں، تو ہم ایسی شادیوں میں شرکت نہیں کریں گے، ہم ایسی شادیوں میں نہیں جائیں گے۔ ان کو وجہ بتائیے پہلے اور پھر شادیوں میں نہ جائیں۔
تو ہم اس عمل کو روک سکتے ہیں. اور کھانا کھانے سے پہلے آپ بتائیے ہم کھانا کھانے کے لیے کھڑے ہو کر شادی میں کھانا نہیں کھائیں گے, ہم بیٹھ کر کھانا کھائیں گے جس طریقے سے ہمارے اسلام نے ہمیں بتایا ہے, جس طریقے سے ہمارے ائمہ نے ہمیں بتایا. ازواج رسول آپ نے اور رسول کی بیٹی کی شادیاں دیکھی اور تاریخ کو پڑھا, کیا اس طریقے سے سنت رسول پر عمل کیا جاتا ہے؟ یہ سنت رسول کے خلاف نہیں ہے جو ہم انجام دے رہے ہیں؟ اگر خلاف ہے تو آئیے سب مل کر آگے قدم بڑھائیں اور اس کو روکا جائے. انشاءاللہ امیدوار ہوں اس پر عمل کیا جائے گا اور آپ ہمارا اس کام میں ضرور تعاون کریں اور ضرور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں. ہر ایک مسلمان کا فریضہ ہے اس پر عمل کرنا اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا, یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. انشاءاللہ آج سے آپ یہ ٹھان لیں اور اپنا ارادہ مضبوط کریں کہ ہم اس غلط رسم کو جو لوگوں کو گناہوں میں شامل کر رہی ہے اس کو ختم کر کے رہیں گے. التماس دعا. خدا